سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے قریب لاپتہ نجی کارگو طیارے کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاک فضائیہ کا طیارے بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک بحریہ کے 2 جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور حنین کا بھی سرچ آپریشن جاری۔ جون جولائی کی بپھری لہروں کے باعث سرچ آپریشن بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں جوائن کریں۔ سلمان، افسوسناک یہ واقعہ گزشتہ رات رپورٹ ہوا تھا، اس حوالے سے بتائے گا کیا کچھ سامنے آ سکا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ حادثہ جو ہے اور جو اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا جو فوکس ہے وہ اورماڑا سے جنوب میں بحیرہ عرب میں موجود ہے، جہاں پر ایک وسیع و عریض علاقے کے اندر سمندر کے اندر اس جہاز کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت چونکہ مونسون سیزن شروع ہو چکا ہے، یہی وجہ کہ بحیرہ عرب کی جو لہریں ہیں وہ کافی تند و تیز ہیں، جس کی وجہ سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر اور خاص طور پر متاثرہ علاقے کے اندر پہنچنے میں اور وہاں پر یہ پھر آپریشن کنڈکٹ کرنے میں کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے۔ گزشتہ رات سے ہی PNS ذوالفقار اور اس کے ساتھ ساتھ PNS حنین کو ان علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا تھا، جہاں پر اس وقت سرچ آپریشن بنیادی طور پر جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کا جو سیب طیارہ ہے وہ بھی اس آپریشن کے اندر حصہ لے رہا ہے، اور اس کے علاوہ نیوی کا تربت کے اندر جو اسٹیشن ہے وہاں سے ATR طیارے بھی اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر ہر ممکن وسائل، ٹیکنیکل وسائل جو ہیں، ہیومن ریسورسز جو بھی اویلیبل ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں، تاکہ اس جہاز کو جو کہ بوئنگ 737 ہے، K2 ایئر ویز کا ہے اور ایک شارجہ سے UAE سے کراچی کی جانب آ رہا تھا۔ کراچی سے یہ سمندر کے اندر کافی ابھی دور تھا اور ماڑا کے قریب تھا، یہاں پر اس کی بھی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور لیکن اس وقت جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہے اس میں موسمی صورتحال کے باعث کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے۔ جی ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا تھا اور گزشتہ رات سے ہم نے دیکھا کہ اس پر باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ کراچی کے قریب یہ لاپتہ نجی کارگو طیارہ ہے جس کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ کا طیارہ بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے۔ اس وقت یقینی طور پر جو لہریں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں سمندر کے اندر، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ مانسون کا آغاز ہے۔ اور ایک اور بھی خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پر اس وقت بحیرہ عرب میں ایک جو سسٹم ہے وہ بھی بن رہا ہے، جس کے باعث کراچی میں جو گرمی ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو لہریں ہیں وہ بہت زیادہ تیز اٹھتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریسکیو آپریشن میں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، کفیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کفیل، آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے یقیناً اس میں مشکلات تو ہیں، اور لیکن جو عملہ ہے پاک بحریہ کا اور اس کے علاوہ جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے جو ہے وہ اس عمل کو مزید تیز کیا جائے، اور جو 5 افراد سوار تھے طیارے میں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے تمام چیزیں۔ میں آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں کہ جو اس میں ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق فائر جنرل ڈکلیریشن تھی، GD کے نام سامنے آیا۔ طیارے کے پائلٹ تھے محمد رضوان ادریس ہیں، فرسٹ ایئر آفیسر تھے فیصل محمود جفری شامل ہیں، جبکہ جو طیارے میں لوڈ ماسٹر تھے محمد توفیق خان، ایئر کرافٹ انجینئر تھے محمد حامد، اور ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی جو ہے وہ سوار تھے۔ تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ پاک بحریہ بھی شامل ہے، PNS کے بھی شامل ہیں، اور دیگر جو اس وقت ریسکیو ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ممکن یہ جو سرچنگ کا عمل ہے اس کو کیا جائے اور جو بھی اپڈیٹس ہو وہ شیئر کی جائے۔ لیکن اس وقت تک تاحال بھی دیکھا جا رہا ہے تمام چیزوں کو، اس لیے کہ جو اس وقت لہریں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اب دیکھنا یہ کس طرح جو ہے وہ ان کو مشکلات کا بھی سامنا، لیکن بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ بھرپور اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اور ریسکیو آپریشن کو جس طرح سے بھی کوشش کی جا رہی ہے تیز کرنے کی، مزید تیز بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا کفیل۔ اور اس سے متعلق آپ کو بتا دیں کہ K2 ایئر ویز انتظامیہ کی جانب سے بھی اب ایک بیان جاری کر دیا گیا ہے، اور K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، جس طرح سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اس وقت خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ گزشتہ رات 9:21 پر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہوا تھا۔ محمد کاشان سے مزید بات کریں گے۔ کاشان بتائے گا کیا بیان ہے مزید اس سے متعلق؟ جی بالکل، دیکھیں K2 ایئر ویز کی انتظامیہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق بوئنگ 737 طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ گزشتہ رات 9:21 پر اس کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کے 2 جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین متاثرہ علاقے میں پہنچ کر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کا ایک ہوائی جہاز بھی فضائی طیارے کی تلاش میں حصہ لے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سمندر کا وسیع رقبہ اور جون جولائی کے مہینے میں اٹھنے والی جو ہوائی لہریں ہیں، خراب موسم، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں بڑی رکاوٹوں کے باعث چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ طیارے میں سوار عملے K2 ایئر ویز کے مطابق لاپتہ طیارے میں 5 جو ان کے ارکان تھے وہ سوار تھے۔ پائلٹ محمد رضوان ادریس بتائے جا رہے ہیں، فرسٹ افسر فیصل محمود ہیں، لارڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر محمد
عارف صدیقی ہیں اور محمد حامد شامل ہیں۔ K2 ایئر ویز کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر تمام سرکاری اداروں کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور امدادی کارروائیوں میں ہر ممکن تعاون کی جو مدد بھی کی جا رہی ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے سمندر میں تیاری کی تلاش کا کام مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تیاری کی تلاش کا کام مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے، فی الوقت آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جانب سے بھی اب جوابی وار کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت پر میزائل داغ دی ہیں۔ بحرین کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کوارٹر، کویت میں علی السالم ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے حملے کر کے اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں پہلا رد عمل ہے۔ امریکہ نے حملے شہید رہبر اعلیٰ کی تعزیتی تقریبات سے توجہ ہٹانے کے لیے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی MQ-9 ڈرون بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈرون کو بر شہر کے علاقے میں گرایا گیا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک بار پھر سے کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امریکی فوج کے ایران کے مختلف شہروں پر نئے حملے، ایران کے 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حملے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جبکہ ایرانی جارحیت غیر ضروری اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی، امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور اسی معاملے پر ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی جانب سے بھی ایکس پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جنگ بندی سے متعلق MOU کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایران پر حملے، تیل مصنوعات پر پابندیاں اور MOU کی خلاف ورزی قرار اس کو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامیہ سے ایکس پر یہ بیان جاری کیا گیا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں شری لنکن ہم منصب سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوآرڈینیشن پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ دونوں وزرائے داخلہ کی جانب سے پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے امیگریشن سربراہان ایک دوسرے سے رابطہ بھی کریں گے، یہ بھی واضح کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے MOU پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ملاقات میں ویزے سے متعلق ایشوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی کی جانب سے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں شری لنکن ہم منصب سے ملاقات کی گئی ہے۔ انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوآرڈینیشن پر اتفاق کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں زہریلا دودھ پینے سے 22 افراد بے ہوش ہو گئے ہیں اور 8 بچوں کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے، تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مختلف گھروں کے افراد نے ایک ہی دکان سے دودھ خریدا تھا اور یہ واقعہ پیر جو گوٹ کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ خیرپور، یہاں پر زہریلا دودھ پینے سے 22 افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ملاقات میں جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو پوری ٹیم کی کامیابی قرار دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے افضال عباسی سے۔ افضال بتائے گا کیا انسائٹس ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اور باہمی ملاقات میں جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی حکومتی اور اپوزیشن اراکین کو قانون سازی میں شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا نیشنل پیغام امن کمیٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے شاندار پالیسی پیش کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجرا پر بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا خراج تحسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی کل اندازی پر مبارکباد دی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو پوری ٹیم کی کامیابی قرار دیا۔ اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں اور حکومت کی نظر اب پسماندہ علاقوں پر ہے، جہاں سڑکوں پر الیکٹرک بسیں اور زراعت میں جدید افضال اس ملاقات سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں عریضہ فاطمہ کیس سے متعلق خبر آ رہی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے رشید میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا ہے۔ سٹی پولیس نے 2 ملزمان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ اتھائی ڈاکٹرز کے غلط علاج سے 14 سالہ عریضہ کی موت واقع ہوئی۔ ورثہ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سلیمان معظم ہمیں جوائن کریں۔ سلیمان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ عریضہ فاطمہ کیس ہے۔ محکمہ صحت حکام نے کارروائی کرتے ہوئے رشید میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ عریضہ فاطمہ کی مبینہ ہلاکت کے بعد محکمہ صحت حکام نے یہ ایکشن لیا ہے۔ ابتدائی کارروائی میں انہوں نے متعلقہ جو افراد ہیں ان کے خلاف استغاثہ بھی تیار کر لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ استغاثہ جسے عدالت میں جلد پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ گلشن عزیز کالونی کی 14 سالہ عریضہ فاطمہ تھی جو 2 جولائی کو اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں تکلیف ہوئی تھی، جس کو رشید میڈیکل سٹور پر لایا گیا تھا، جہاں پر ندیم نامی جو وہاں پر ملازم ہے اس نے اس کا آپریشن کیا چھوٹا سا، اور اگلے دن اس کو ڈریسنگ کے لیے بلوایا، اور اگلے دن جب یہ ڈریسنگ کے لیے وہاں پر آتی ہیں تو وہاں پر ندیم نامی جو ملازم تھا اس نے اس کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اس کو 2 انجیکشن لگا دیے۔ انجیکشن لگتے ہی عریضہ فاطمہ کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کو سانس لینے میں دشواری آنے لگ گئی، جس کو فوری طور پر DHQ ہسپتال سرگودا منتقل کیا گیا، جہاں پر عریضہ فاطمہ 3 روز تک وینٹیلیٹر پر رہی اور پھر دوران علاج وہ دم توڑ گئی۔ موصول ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سلیمان آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ خبر آ رہی ہے کہ سکھر کے علاقے روڑی میں چوروں نے 7 گھروں کا صفایا کر دیا ہے۔ چور 2 کروڑ سے زائد کے زیورات، نقدی اور پرائز بانڈ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ چوری کی وارداتیں روڑی کے علاقے بھٹا محلہ میں پیش آئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ واردات نے روڑی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ مزید بات ہوگی، شاہد علی ہمیں جوائن کریں۔ شاہد بتائیے گا۔ شاہد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے، بتائیے گا اس خبر سے متعلق۔ دیکھیے، یہ روڑی میں جو ہے واردات ہوئی چوری کی، اور بڑی واردات ہوئی ہے۔ تقریباً 7 گھروں میں چوروں نے 2 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے قیمتی اشیاء، پرائز بانڈ اور طلائی زیورات جو ہے صاف کر دیے ہیں۔ اس میں سینئر صحافی عبید اللہ شیخ ہیں، ان کی بہن کا گھر بھی شامل ہے۔ اور یہ واردات جو ہے روڑی شہر کے مطلب درمیان میں جو محلہ ہے، یعنی درمیان میں شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ سو رہی ہے۔ پولیس حکام کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے۔ چوری کی اتنی بڑی واردات کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس ہے۔ تقریباً 7 گھروں میں 2 کروڑ روپے کے جو ہے ساز و سامان لے کر چور فرار ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے شاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ کراچی بھینس کالونی کے نجی کلینک سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ، اس پر خبر موصول ہو رہی ہے کہ مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگا ہے جس سے خاتون کی ہلاکت ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے متوفیہ رانی مومن مسلم لیگ کالونی کی رہائشی بتائی جا رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بخار میں مبتلا خاتون پہلے کلینک آئی، دوائی لینے آئی تھی اور کلینک مبینہ طور پر عطائی چلا رہا تھا۔ واقعے کے بعد وہ موقع سے فرار ہوا ہے۔ ڈرپ لگنے کے بعد خاتون کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئیں۔ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، اس سے متعلق ابھی اپڈیٹ سامنے یہ آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر یہ غلط انجیکشن لگنے سے ہلاکت ہوئی ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ سرگودا میں دن دہاڑے ایک نوبہاتہ دلہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مریم بی بی اپنے شوہر ریاض کے ساتھ میکے آ رہی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان نے راستے میں روک کر شوہر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور یہ واقعہ تھانہ سلاں والی کی حدود میں پیش آیا ہے، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ سرگودا میں دن دہاڑے نوبہاتہ دلہن کو اغوا کیا گیا ہے مسلح افراد کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم بی بی اپنے شوہر ریاض کے ساتھ میکے آ رہی تھی، اس وقت یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ خبر موصول ہو رہی ہے کہ ملزمان نے راستے میں روک کر شوہر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور یہ واقعہ تھانہ سلاں والی کی حدود میں پیش آیا ہے، اس سے متعلق مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ سرگودا میں دن دہاڑے ایک نوبہاتہ دلہن کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مریم بی بی اپنے شوہر ریاض کے ساتھ میکے آ رہی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان نے راستے میں روک کر شوہر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور یہ واقعہ تھانہ سلاں والی کی حدود میں پیش آیا ہے، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ سرگودا میں دن دہاڑے نوبہاتہ دلہن کو اغوا کیا گیا ہے مسلح افراد کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم بی بی اپنے شوہر ریاض کے ساتھ میکے آ رہی تھیں، اس وقت یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ خبر موصول ہو رہی ہے کہ ملزمان نے راستے میں روک کر شوہر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور یہ واقعہ تھانہ سلاں والی کی حدود میں پیش آیا ہے، اس سے متعلق مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔
कराची में 6 साला बच्चे का ज़्यादती के बाद कत्ल का दिलखराश वाक़या। मासूम बच्चे का कातिल पड़ोसी निकला है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि कमसुन वली की लाश के टुकड़े करके बोरी में डाला गया था और ये खबर भी मौसूल हो रही है कि 4 बहनों का ये इकलौता भाई है, 5वें नंबर पर सबसे छोटा बेटा बताया जा रहा है। वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई है। 6 साला वली पीर की शाम से लापता था। नपेड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी अमल में आ गई है मुलजिम की। इसी पर मजीद बात करेंगे, खुरम गुलजार हमें ज्वाइन करें। खुरम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इस हवाले से जो गिरफ्तारी अमल में आई है क्या सामने आ सका है? देखें, ये 6 जुलाई का वाक़या है जब 6 साला जो वली है वो घर से बाहर निकला और फिर पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। अहले खाना ने तलाश किया, तहम मस्जिदों में भी ऐलान कराया गया लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। वाक़े का मुकदमा नीपेर थाने में दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद गुज़श्ता रात ये वाक़या पेश आया कि घर के करीब ही एक कंपाउंड है, वहाँ एक ज़ोरदार आवाज़ सुनने के बाद जब अहले मोहल्ला उस कंपाउंड में पहुंचे तो वहाँ एक बोरी जो है वो फेंकी गई थी एक इमारत से, जिसके बाद इसकी निशानदेही क्योंकि इमारत की तीसरी मंजिल जो कि बच्चे के घर के पड़ोसी में ही ये इमारत वाक़ है, इस इमारत की तीसरी मंजिल से एक बोरी फेंकी गई, जिसको खोलने के बाद पता चला कि बच्चे जो 6 साला बच्चा वली लापता था, उस बच्चे की उसमें से लाश बरामद हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अहले मोहल्ला और अहले खाना की निशानदेही पर मुलजिम हमजा को जो है वो हिरासत में लिया गया, जिसमें पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि हिरासत लिए जाने मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। ताहम पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजूहात अभी सामने नहीं आई हैं। ताहम 6 साला वली जो है वो 4 बहन भाइयों का इकलौता था और सबसे छोटा था। हम बच्चे के वालिद जो वो रक्षा ड्राइवर हैं। अहले खाना ने मुतालबा किया है कि बच्चा के जो कातिल है उसे इबरतनाक सजा दी जाए। ताहम पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार जो मुलजिम है उससे तफ्तीश की जा रही है, जबकि इलाके में शदीद खौफ व हिरास है और तमाम जो अहले मोहल्ला है वो मुश्तईन है और उनका यही मुतालबा है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाए। बिल्कुल खुरम, इस हवाले से आप आगाह करें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी अदालत में हरदीप सिंह नजर के कत्ल केस की समाअत हुई है। अमरीकी अदालत ने लॉरेंस बशनोई और गोल्डी बरार पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल का हुक्म लॉरेंस बशनोई और गोल्डी बरार ने दिया था, ये सामने आया है। आपको बता दें कि लॉरेंस बशनोई ने जेल से मोबाइल फ़ोन के जरिए कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन करें। सलमान, बताएगा कि कैनेडियन पुलिस की जानिब से इसमें 4 भारतीय शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी सरकार की जानिब से, इंडिया की जानिब से इस मामले के ऊपर जितना ज्यादा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, ये मामला उतना ही ज्यादा एक्सपोज होता चला जा रहा है। और अमेरिका में आप देखें कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर हमें आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इन लीडर्स के ऊपर जो कि गैंग लीडर हैं फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का मामला है, जिन्हें 2023 में एक गुरुद्वारे के बाहर कनाडा में कत्ल किया गया था और लॉस एंजलिस में ये प्रोसीडिंग्स जहां पर हो रही हैं, वहां पर जो वफाकी फर्द जुर्म है अमरीकी निज़ाम कानून के मुताबिक, उसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और सतिंदर जीत सिंह अलमरूफ गोल्डी बरार जो हैं वो उन्होंने इस कत्ल का हुक्म दिया था और उन्हीं के कत्ल के हुक्म के ऊपर 18 जून 2023 को बिश्नोई को जो हरदीप सिंह नज्जर हैं उन्हें कत्ल किया गया था ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में। और लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से बताया गया है कि उसने इंडियन जेल में कैद होते हुए भी मोबाइल फोन इस्तेमाल किए और मोबाइल फोन के जरिए इन दोनों कत्ल की वारदातों का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है गोल्डी बरार, उसने फिर इसके ऊपर अमली जामा पहनाया और जो बिश्नोई गैंग है कनाडा के अंदर एक ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग है, उसने इस कत्ल की निगरानी की। और हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के ऊपर आप जानते हैं कि साबिक कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामान के फोरम के ऊपर कहा था कि इंडियन एहलकारों के इसमें मुलविस होने के बाज़ाब्ता तौर पर सबूत मौजूद है। और अमेरिकन हुक्काम का भी कहना है कि जराइम पेशा नेटवर्क पर जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के हैं, उन पर अगवा बराए तावान, मुनज़्ज़म जराइम, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त, मंशियात की स्मगलिंग और कत्ल जैसे संगीन जराइम के इल्जामात हैं। और उसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों और बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया गया है उसके नतीजे में ये फर्द जुर्म आयद की गई है। कुल मिलाकर 37 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई है, जिसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई वगैरह भी शामिल हैं। और इसमें इंडिया से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 3 बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गैंग की निशानदेही होती है। और अब भी तकरीबन 10 मफरूर मुलजिमों की तलाश जारी है, जिनमें 7 अमेरिका में हैं, 2 भारत में हैं और 1 यूरोप के किसी मुल्क में मौजूद है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका।
کریں گے آپ کو بتائیں کہ چلاس کا علاقہ ہے لوئر بابوسر، یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، کاشتکاروں کو بھاری خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے سے تیار فصلیں اور اس کے ساتھ ساتھ باغات اور قیمتی درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کئی ماہ کی محنت چند لمحوں میں برباد ہو گئی ہے۔ متاثرین کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے اور متاثرین کی جانب سے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ یہاں پر آلریڈی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کا کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے اور ابھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ لوئر بابوسر میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، شدید بارشیں وہاں رپورٹ ہو رہی ہیں، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، کاشتکاروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔